حضرت اقدس خواجگاں نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ کبیر فرید الملت والدین فرید الدین گن شکر اجودنی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک بیمار کو لایا گیا. اس کی آنکھیں بند تھی، منہ میں جھاگ آیا ہوا تھا، تیز بخار تھا، سخت پریشان تھا. حضرت صاحب نے اس پر ہاتھ رکھا اور دم کیا، اس کی آنکھیں کھل گئی، جاگ واگ ختم ہو گیا، اٹھ کے روانہ ہو گیا. جب وہ چلا گیا تو نظام الدین اولیاء نے اپنے شیخ سے پوچھا حضرت صاحب نے کیا کلمات پڑھے؟ آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ نے فرمایا نظام الدین 4 کلمات ایسے ہیں جو توجہ سے اللہ سے مدد مانگ کر بیمار پر پڑھ لے اللہ شفا عطا فرمائے. یا شافی، یا کافی، یا عافی، یا معافی. اللہ اکبر. یا شافی، یا کافی، یا عافی، یا معافی. اور موطا امام مالک صفحہ 722. صحابہ کرام نے بڑے خطرے اور خوف محسوس کیے تو آپ نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل ہامہ ومن شر عین اللامہ. یہ پڑھو، ہر بیماری، ہر سحر، ہر نظر، ہر مرض سے حفاظت ہو جائے گی. موطا امام مالک صفحہ 722. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل ہامہ ومن شر عین اللامہ. مسند امام احمد میں ہے کہ آپ حسن و حسین کو دم کرتے وقت یہ پڑھتے تھے اور فرماتے کان ابراہیم یعوذ بہا اسحاق و اسماعیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کلمات کو پڑھ کر حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق کو دم کرتے تھے. حافظ ابن قیم زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ ہمارے استاد ابن تیمیہ تعویذ تو نہیں لکھتے تھے لیکن دم کرتے تھے، دم کے قائل تھے. اور موطا امام مالک صفحہ 723. کعب احبار حبر علماء الیہود، بہت بڑے یہودی عالم مسلمان ہوئے ہیں. کعب احبار وہ کہا کرتے تھے کلمات اقولہن صباحا و مساء. کچھ کلمات ہیں جو میں صبح و شام پڑھتا ہوں. وَلَوْ لَمْ أَقُلْهُنَّ، اور اگر میں یہ نہ پڑھتا لَجَعَلَتْنِي الْيَهُودُ حِمَارًا، تو یہود جادو کے زور سے مجھ سے گدھا بنا دیتے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع. یہ کلمہ اسی پر موطا امام مالک کتاب الدعوات مکمل ہو گئی. آخری دعا 723 صفحہ. سب کچھ تو درس میں لکھنا بظاہر مشکل ہوتا ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم، جو چست لکھتا ہو وہی لکھ سکتا ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم. من شر ما خلق وبرأ وزرع. احتیاط فی الامور تقوی کی بنیاد ہے، اور تقوی
اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا راز اور تعلق ہے. جب ایک مخلوق سے بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے تو وہ آپ کا لحاظ کرتی ہے بہت زیادہ. اسے راخیل کسی وریگی ورنہ دنیاس چار گل بتانے وڑے کما. بہرحال اس سورت مبارکہ کے ناموں میں سے ایک نام شفا بھی ہے اور اس کا ایک نام کافیہ ہے. یہ سورت کافی ہے اور کوئی سورت اس جیسی کافی نہیں ہے. ظاہر ہے نماز میں اگر کوئی اور سورت پڑھ لی گئی اور فاتحہ رہ گیا تو نقصان زیادہ ہے. اور ایسی نماز ہے جس میں صرف فاتحہ ہے جیسے فرض کے اخرین کافی ہے. ہدایہ میں لکھا ہے اخرین کے اندر انشاء سکت و انشاء قرع و انشاء سبح. تکفی لکل ہم و غم. ہاں وہ بات رہ گئی کہ شفا کی دو قسمیں ہیں. ایک شفاء الامراض ہے، اس کو ہم کبھی کبھی شفاء المرضى بھی کہتے ہیں. بیماروں کو شفا ملنا چاہیے. اور کبھی کبھی جو قرآن پاک کا اصل مقصود ہے وہ شفاء الارواح ہے، روح کی بیماریوں کا علاج. روح کے امراض میں سب سے بڑا مرض کفر ہے اور شرک ہے. کفر اور شرک ان کا بکمال نفی اور رد اور معالجہ رب العزت نے اس سورت مبارکہ میں رکھا ہے. سورت کے ناموں میں سے ایک نام سورت تساؤل ہے. تساؤل تساءلون به والارحام. اللہ تعالی سے مانگنے کا بہترین طریقہ اس میں ہے. اگر مانگنے کی اجازت دی جائے تو ظاہر ہے ہدایت مانگی جائے گی نا. اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت ہے. اگر کوئی عزت دینا چاہے تو آدمی کہے گا کہ بھئی حق کے راستے پر قائم رکھے، وہ اس صورت میں ہے. بعض مفسرین نے سورت سوال بھی اس کا نام رکھا ہے. اس میں بندوں کا اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے. اور آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر اس جگہ ایک شعر نقل کیا ہے. وہ شعر طلباء کے کام کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھ کر کے جو دعا مانگی جائے قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے، اور اس طرز اور ڈھب پر جب بھی عمل کیا جائے یا دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا رنگ لائے گی. تو شعر لکھا ہے. شعر کا حاصل پہلے سمجھو. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح مانگنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے.